أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب اور آپ کے ساتھی لوگ سب لوگ ٹھیک سے ہوں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا آپ لوگ؟ نہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ. اور ایسے ہی رہے نا آپ لوگ. سب لوگ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش بھی آنا چاہیے، ہے نا؟ اس سے پہلے ہم لوگ چرچا کر رہے تھے کس کے متعلق؟ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے کس کے متعلق؟ حیض اور نفاس اور استحاضہ کے متعلق ہم لوگ اس سے پہلے پیریڈ میں ہم لوگ پڑھے تھے نا؟ یاد ہے سب لوگ کو؟ ہم لوگ اس سے پہلے یہ چرچا کیے تھے نا. ابھی ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی ہم لوگ جو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ نجاست کا بیان. کیا ہے؟ نجاست کے متعلق ہے. نجاست کیا چیز ہے؟ نجاست کتنے اقسام ہیں، اور کیا کیا چیز نجاست غلیظہ ہے، کیا کیا چیز نجاست خفیفہ میں آئے گا، اس کے متعلق ہم لوگ کیا کریں گے؟ آج کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، ہے نا؟ سب لوگ تیار ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے سب لوگ تیار ہیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ، سب لوگ تیار ہیں. تو ہمارا چرچا، آج کا جو چرچا ہے وہ ہے نجاست کا بیان. نجاست کسے کہتے ہیں؟ نجاست کی تعریف کیا ہے؟ نجاست کے کتنے اقسام ہیں؟ اس کے متعلق، ہے نا، آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے نا؟ سب سے پہلا بیان کیا ہمارا؟ نجاست کا بیان. دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے، نجاست کا بیان. نجاست کی دو قسمیں ہیں. نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ہے نا؟ نجاست کے دو قسمیں ہیں. پہلا ہے نجاست غلیظہ، ہے نا؟ سیکنڈ کیا ہے؟ آپ بولیے کیا ہے؟ نجاست خفیفہ، ہے نا؟ پہلا ہے نجاست غلیظہ، دوسرا ہے نجاست خفیفہ. اب ہم پڑھیں گے نجاست غلیظہ کیا چیز ہے، نجاست خفیفہ کیا چیز ہے. اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو کیا کرنا پڑے گا، نجاست خفیفہ لگ جائے تو ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اس کے متعلق ہم لوگ تفصیلاً کیا کریں گے، اب ہم پڑھیں گے. تو نجاست کی دو قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں نجاست کی. پہلا ہے نجاست غلیظہ، دوسرا ہے نجاست خفیفہ، ہے نا؟ نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. اب اس کے بعد ذیل میں نجاست کی چند غلیظہ کی مثالیں ہیں. اب نجاست غلیظہ کیا چیز ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں اس سے نیچے آتا ہے. دیکھیے، شراب. پہلا کیا ہے؟ شراب. خشکی کے ہر جانور کا بہنے والا خون. جو لوگ زمین پر رہتا ہو، جو جانور زمین پر کیا کرتے ہیں؟ رہتے ہیں، ان جانوروں کا بہنے والا خون. مردار کا گوشت، ٹھیک ہے، جو آدمی مر جاتا ہے اس کا گوشت، اور اس کی غیر مطبوع کا خال، جن کو کیا نہ دباغت نہ کیا گیا ہو، ایسے جانوروں کا کھال بھی. ان جانوروں کا پاخانہ پیشاب، ٹھیک ہے، جیسے کیا گیا ہے،
گائے، بیل، یہ سب جانوروں کا پاخانہ پیشاب جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کیا ہے کتا ہے نا، بلی، سور، ان سب جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے۔ سور، درندے ہے نا، یعنی جو جانور کیا ہے چیڑ پھاڑ جو انسانوں کو کھا جاتا ہے، جو جانور دوسرے انسانوں کو حملہ کرتا ہے یا دوسرے جانوروں کو کھا جاتی ہے، ایسے جانوروں کا گوشت، ایسے جانوروں کا پاخانہ پیشاب۔ مرغی ہے نا، مرغی، بطخ وغیرہ کا پاخانہ، اور مرغی وغیرہ کے بطخ کے علاوہ ان کا جھوٹا، ان کا جو جھوٹا ہے، ان کا جو کھانے کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہے، ان کا جھوٹا بھی کیا ہے ناپاک ہے، ان بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شراب اور اسی طرح سے جو جانور کیا ہے خشکی پر رہتا ہے، جو جانور ہیں زمین پر رہتا ہے، ان کا خون اور مردار کا گوشت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پاخانہ پیشاب ہے نا، کتا، بلی، سور ہے نا، یہ سب ان سب جانوروں کا گوشت کھانا، ان کا جانور کیا ہے ہمارے اوپر حرام ہے، تو ان کا پاخانہ پیشاب بھی۔ اور انسان کے جسم سے نکلنے والی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان سے جسم سے، جیسے کہ پاخانہ پیشاب ہے نا، ان ساری چیزوں کیا ہو جاتا ہے ہمارا وضو ٹوٹ جاتی ہے نا۔ پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی کو الٹی آنے سے، چکر آنے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں آنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے یہ سب کیا کیا آتا ہے نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ، جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری ہے نا، دمبے، ان سارے کے سارے جانور، پوری جو جانور ہے یہ سب کیا ہے ہم لوگ کے حلال ہے نا۔ ان جانوروں کا پاخانہ پیشاب اور اونٹ کی مینگنی، یہ سب کے سب کس میں آتے ہیں نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد نجاست خفیفہ کی چند مثالیں کیا ہے۔ اب نجاست غلیظہ ہو گیا، اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے ہم لوگ نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، گھوڑے اور حلال جانوروں کا پیشاب، گھوڑے کا گوشت کھانا کیا ہے حلال ہے نا، گھوڑے اور حلال جانوروں کا پیشاب، اور ان پرندوں کی بیٹ یعنی جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کیا ہے چیل، شکرا، باز، ان سارے جانوروں کا، ان سارے پرندوں کا کیا ہے گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے، تو ان پرندوں کا بیٹ بھی کیا ہے نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ پھر شراب سرکہ کے بن جانے سے، شراب اگر کیا ہو گیا سرکہ بن گیا، شراب سے دیکھتے ہیں آپ لوگ کچھ لوگ سرکہ بناتے ہیں اور الگ الگ نشے کرتے ہیں، اور پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ نشہ کرنا کیا ہے حرام ہے۔ ہر نشے والی چیز جس سے ہم کو نشہ ہوتا ہے، ایسی چیز کیا ہوتا ہے ہر انسان کے اوپر کیا ہے وہ حرام ہے نا۔ اسی طرح آدمی اور سور کے علاوہ جانوروں کی کھال، آدمی اور سور کے علاوہ ان جانوروں کی کھال وغیرہ سے کیا نہ دباغت دینے سے بھی پاک ہو جائے گی۔ ایسے جانور جیسے کیا ہے جن کا مطلب کیا ہے، جیسے کیا ہے گائے، بیل، بھینس کا کیا ہے کھال وغیرہ ہے، ان کھال کو مطلب کیا کرنا، یہ سب کو اگر دباغت دیتے ہیں، اگر یہ کیا کرتے ہیں دباغت دینے کے بعد یہ سب کیا ہو جاتی ہے پاک حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دباغت دیے بغیر وہ کس میں آئے گا نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اگر کوئی چیز حجم دار یعنی مرئیہ نجاست جیسے خون، پاخانہ وغیرہ لگ جانے سے پاک ہو جائے تو عین نجاست اور اثر نجاست کے دور ہو جانے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ ایسی چیز لگی ہو جیسے کیا ہے پاخانہ یا پیشاب یا کوئی چیز لگ گیا، تو ایسی چیز جس کو دھونے سے کیا ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، مثال کے کپڑے میں لگ گیا یا ہاتھ میں لگ گیا یا کرتے میں لگ گیا، ایسی چیز لگنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے جب ہم اس کو دھوتے ہیں تو دھونے کے بعد وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز وہاں سے زائل ہو جاتی ہے، تو وہ چیز ختم ہو جانے سے کیا ہوگا ایسی چیز بھی نجاست کس میں آتا ہے خفیفہ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے خواہ وہ چیز کیسی بھی ہو، چاہے دھونا ایک بار ہی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں کیا ہے گنتی اور تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو پیشاب لگ گیا یا کوئی کسی کے کپڑے میں کیا ہو گیا پاخانہ لگ گیا، تو وہ چیز کیا ہے ہم کو جتنے بار دھونے سے کیا ہوتا ہے وہ چیز صاف ہوتی ہے، ایسے دھونے سے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو جتنے بار دھونے میں صاف ہوتا ہے اتنے بار ہم کو دھونا ہے۔
اس میں کوئی یہ نہیں ہے یعنی 2 بار ہی دھونا ہے یا 1 بار ہی دھونا ہے یا 3 بار دھونا ہے، بلکہ جتنی بار سے وہ چیز صاف ہوتی ہے، وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے، اتنے ٹائم تک ہم کو کیا کرنا پڑے، اس کو دھونا پڑے گا، ہے نا۔ وہ چیز ہم کو اس وقت ہم کو صاف کرتے رہنا پڑے گا، تو وہ چیز ہم کو ختم ہونے تک صاف کرنا، وہ چیز بھی کیا آتا ہے، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اور اگر اثر یعنی رنگ بو باقی ہے، کوئی چیز لگ گیا تھا، پاخانہ ہو یا پیشاب ہو، لگنے کے بعد ہم اس صابن سے صاف کر دیا یا ہم پانی سے صاف کر دیے، وہ چیز تو صاف ہو گئی، لیکن کیا ہوگا، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو بو ہے، اس کی جو کیا ہے بدبو ہے، وہ کیا ہو جائے گی، باقی رہ گئی، تو اس میں کیا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا دور اور اس کا دشوار تو اس میں 3 مرتبہ دھو لی تو پاک ہو جائے گا۔ یعنی ایسی چیز ہو، پاخانہ یا پیشاب یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اسے دھو لیتے ہیں، دھونے سے صاف ہو گیا، لیکن اس کے اندر بو یا اس کے اندر بدبو یا اس کے اندر رنگ وغیرہ کیا ہو گیا، باقی رہ گیا، تو اس میں کوئی کیا نہیں ہے، حرج نہیں ہے اس میں، وہ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ صاف کر سکتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد اگر وہ پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا نہیں ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اگر صاف ہونے کے بعد بھی اندر کیا ہوا ہے، کچھ بدبو یا کوئی چیز رنگ اگر باقی رہ گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف وہ چیز کیا کرنا، ہم کو وہاں سے ہٹانا ہے، وہاں سے زائل کرنا کیا ہے، مین جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے، وہاں سے وہ چیز کو صاف کرنا ہے نا۔ پھر اس کے بعد صابن وغیرہ سے دھونے اور مزید وقت و مشقت اٹھانے کی حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کیا کسی وقت صابن وغیرہ نہیں ہے، کہیں جا رہا تھا تو پاخانہ یا پیشاب لگ گیا، یا کوئی پرندوں کا بیٹ کیا ہو گیا، گر گیا، اوپر لگ گیا، تو پانی سے دھونے میں کیا ہے، دھونے میں چلا گیا، تو ضرورت نہیں ہے کہ صابن سے ہی دھونا ہے یا صابن لے کر کے ہی صاف کرنا ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صاف ہو جانا کیا ہے، کافی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوگا، کبھی کبھی کیا ہوگا، اس کی مہک اور اس کی جو کیا ہے بدبو ہے وہ کیا ہوگا، باقی رہے گی، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کچھ کیا نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ تو نجاست غلیظہ ہم لوگ پڑھے کیا ہے، نجاست غلیظہ کی بہت بڑی تعریف پڑھے کیا ہے، ایسے جانوروں کا گوشت، جو جانور ہمارا کھانا حرام ہے، جن کا گوشت کھانا کیا ہے، حرام ہے، ان کا پاخانہ پیشاب، پھر ان پرندوں کا پاخانہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس، پھر پاخانہ پیشاب انسانوں کے غلیظہ، یہ سب ساری کی ساری چیزیں نجاست غلیظہ میں آتا ہے نا۔ پھر گھوڑے کی پیشاب اور کیا ہے، ان جانوروں کا گوشت جن کا گوشت کھانا کیا ہے ہمارے اوپر حرام ہے، ان کا بیٹ، وہ سب کے سب کس میں آتا ہے، نجاست کس میں آتا ہے، نجاست خفیفہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ پورے تعریف پڑھ لیے، اب نیچے کیا آتا ہے، ہمارا جو مشق ہے، جو صرف وہ کیا ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا کیا سبق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہی باتیں ہیں جو ہم لوگ پڑھے اب تک، جو ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں، اس میں کیا ہے، مشق میں پہلا سوال کیا ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، ہم لوگ پڑھے ابھی، کتنے قسمیں ہیں، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، کتنے کیٹیگری ہیں، 2 کیٹیگری ہے، پہلا ہے نجاست غلیظہ، دوسرا ہے نجاست خفیفہ، ہے نا، پہلا ہے نجاست غلیظہ، دوسرا ہے نجاست خفیفہ، ہے نا، یہ ہو گئے۔ تو پہلا سوال کیا ہے، نجاست کی کتنے قسمیں ہیں، نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ، دوسرا ہے نجاست خفیفہ، ہے نا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا سوال کیا ہے، دوسرا جو ہمارا سوال ہے وہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کے چند مثالیں بیان کرو، نجاست خفیفہ کی چند مثالیں کیا کرو، لکھو، اس میں بیان کرو۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں، پڑھے اب ہم لوگ کیا ہے، گھوڑے اور حلال جانوروں کا پیشاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کا گوشت جن کا گوشت کھانا کیا ہے ہمارے اوپر حرام ہے، ان کا بیٹ، ان پرندوں کا بیٹ، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ایسی چیز یعنی جانوروں کا کھال وغیرہ جس کو دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ ساری کی ساری مثال ہم لوگ کس میں پڑھے، نجاست خفیفہ میں پڑھے ہیں نا۔ تو آپ لوگ کو کیا کرنا پڑے گا، نجاست خفیفہ ایک مرتبہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ جسٹ ایک مرتبہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نجاست خفیفہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور نجاست غلیظہ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو آپ لوگ اس کو کیا کیجئے، اس کو بار بار اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد آپ کے جب مائنڈ میں بیٹھ جائے گا تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو کہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظہ میں آئے گا یا نجاست خفیفہ میں آئے گا۔
اور ہم لوگ اس کی تعریف بھی پڑھیں نا کہ نجاست کیا چیز ہے، غلیظہ کیا چیز ہے، نجاست خفیفہ کیا چیز ہے، ہم لوگ ساری باتیں پڑھیں، ہے نا. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بہت آپ لوگ کیا آئیڈیا کیے ہوں گے کہ کون سی چیز نجاست غلیظہ میں آ سکتا ہے اور کون سی چیز نجاست خفیفہ میں آ سکتا ہے. تو آپ لوگ کیا کرنا ہے، ایک قلم کاپی لینے کے بعد نجاست غلیظہ کو کیا کرنا ہے، جو ہم لوگ باتیں پڑھے ہیں اس کو الگ کرنا ہے نا، ایک سائڈ لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو نجاست خفیفہ ہے اس کو الگ اس میں لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ کو بار بار اس کو پڑھنا پڑے گا، تو آپ کے مائنڈ میں جب بیٹھ جائے گا تو آپ کو آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں، آسانی سے آپ بول سکتے ہیں کہ کون سی چیز نجاست غلیظہ میں آئے گا، کون سی چیزیں نجاست خفیفہ میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو کیا کیجیے، بار بار اس کو مشق کیجیے. ٹھیک ہے، تو ہمارا سبق جو تھا نجاست کا بیان، تو نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلا نجاست غلیظہ، دوسرا نجاست خفیفہ. پھر نجاست غلیظہ میں کیا چیز آئے گی وہ بھی پڑھے، پھر نجاست خفیفہ میں کون سی چیز آئے گی وہ بھی ہم لوگ کیا کیے، پڑھے، ہے نا. تو یہ ساری چیز آپ لوگ کیا کرنا ہے، آپ کو دماغ میں رکھنا ہے، آپ کو مائنڈ میں کیا کرنا ہے، اس کو سیٹ اپ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے نا. پھر اگلے دن ہمارا جو نماز کا وقت ہے اس کے متعلق ہمارا جو اگلا بیان ہے، اگلا چرچہ اس کے متعلق شروع کریں گے. آج کے لیے ہم یہیں پر ہمارا سبق کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.